سورۃ القاریہ یہ ایک رکوع 11 آیات پر مشتمل مکی صورت ہے، اور ترتیب مصحف کے اعتبار، ترتیب قرآن کے اعتبار سے سورۃ القاریہ کا نمبر 101 ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ۔ اس صورت میں سب سے پہلے اللہ رب العزت نے استفسار کیا، پوچھا، لوگوں کو چکنا کیا۔ اس کے بعد اس لرزہ خیز قیامت کا ذکر کیا کہ جو روز قیامت معاملات رونما ہوں گے، اللہ رب العزت نے ان کا ذکر اس صورت میں کیا کہ اس دن لوگ پروانوں کی طرح مدہوش بکھرے پڑے ہوں گے، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور پہاڑ دنکی ہوئی رنگین اون کی طرح اڑیں گے۔ اور پھر انسانوں کے اعمال کا وزن ہوگا، جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی وہ دل فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ دل پسند عیش سکون مسرت کے ساتھ رہے گا، لیکن جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا اس کا ٹھکانہ جہنم میں حاویہ کا مقام ہوگا، جہاں دہکتی ہوئی آگ ہے۔ پھر سورۃ التکاثر ہے، یہ ایک رکوع 8 آیات پر مشتمل مکی صورت ہے، اور اس کا نمبر ترتیب مصحف کے اعتبار سے 102 ہے۔ اس صورت کا پڑھنا 1000 آیات کے پڑھنے کے برابر ہے۔ حضرت ابن عمر المستدرک علی الصحیحین للحاکم میں یہ حدیث ہے کہ حضرت ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس کی طاقت نہیں رکھتا کہ ہر روز 1000 آیات کی تلاوت کرے۔ صحابہ نے عرض کی، ہر روز 1000 آیات کی تلاوت کون کر سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی شخص ہر روز الہاکم التکاثر پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا؟ یعنی یہاں سے یہ پتہ چلا کہ یہ سورۃ التکاثر یہ 1000 آیات کے برابر پڑھنے کا ثواب ہے۔ اس سورت مبارکہ میں لوگوں کو اس دنیا پرستی کے برے انجام سے خبردار کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے وہ مرتے دم تک زیادہ سے زیادہ مال و دولت، دنیاوی فائدے، لذتیں، جاہ و جلال، اقتدار حاصل کرتے ہیں، اور ان چیزوں کے پیچھے اس طرح ڈوب جاتے ہیں کہ کسی اور چیز کی طرف توجہ ہی نہیں رہتی، بس دنیاوی معاملات میں ہی مدہوش ہو جاتے ہیں اور اسی میں ہی لگے رہتے ہیں۔ فرمایا، یہ نعمتیں جن کو تم یہاں بے فکری کے ساتھ سمیٹ رہے ہو، یہ محض نعمتیں ہی نہیں ہیں، یہ آزمائشیں بھی ہیں، جن میں سے ہر نعمت کے بارے میں تم سے ضرور بضرور پوچھا جائے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔